باب نمبر 15، باب قول اللہ تعالی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون۔ انہوں نے باب میں قرآن کی آیت ذکر کی، اس آیت کی تفصیل کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ مشرکین ایسوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ جو کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں، جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، یہ ان کی نصرت، ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ینصرون، بلکہ یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اور ان کے معبودوں کی کمزوری اور عاجزی بیان کی ہے کہ جس سے مدد مانگی جا رہی اتنے کمزور ہیں، تو اس سے مدد مانگنے والا کتنا کمزور ہے، اس سے زیادہ عاجز ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے بتلایا کہ جو خالق نہ ہو، جو خالق نہیں، وہ معبود بننے کا حقدار نہیں۔ معبود کون بن سکتا ہے؟ جو خالق ہو۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ لہٰذا خالق جو ہے وہی معبود بن سکتا ہے، جو خالق نہیں ہے وہ معبود بن سکتا نہیں، بلکہ جو خود مخلوق ہے وہ معبود بن سکتا کیا؟ نہیں، کیونکہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ سوال پیدا ہوگا، تو وہ اس سے بڑا ہے، تو اس کے پیچھے کیوں جائے؟ اس سے ہم کیوں نہ مانگیں؟ اس کو کیوں نہ معبود بنائیں؟ اس کو کیوں بنائیں گے؟ جو محتاج ہے، پیدا ہوا کسی اور کا، اپنے وجود میں محتاج ہو، تو شرک کا رد اس میں اس اعتبار سے ہے کہ کتنی گھٹیا بات ہے کہ مخلوق کو معبود بنایا جائے، کہ جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج ہو۔ ایک وقت اس پر ایسا بھی گزرا کہ اس کا وجود تھا نہیں، تو پھر کائنات میں معبود کون تھا؟ کوئی تھا کہ نہیں تھا؟ کہ پھر پیدا ہوا معبود۔ تو جو اس وقت میں معبود تھا وہی ہمیشہ معبود رہے گا، کہ جب چیزیں نہیں تھی اور وہ معبود تھا، وہ خالق تھا، اس نے چیزوں کو پیدا کیا، تو وہی معبود ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ ایسوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں جو کسی چیز کے پیدا کرنے والے نہیں اور خود مخلوق ہیں؟ اور آگے کہا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور مزید یہ کہ یہ ان کی کوئی نصرت نہیں کر سکتے، پکارنے والوں کی وہ کوئی مدد کر سکتے نہیں، بلکہ خود اپنی بھی مدد کر سکتے نہیں۔ کسی بت کے چہرے پہ، ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا سکتا اس کو؟ دیکھیے اتنا عاجز ہے، اس کی مکھی کچھ لے کے اڑے اس کے سامنے رکھی ہوئی چیز میں سے، اس سے چھین کے لے سکتا نہیں، اتنا عاجز ہے، اتنا عاجز ہے۔ تو اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے یہ سب کے سب کیا ہیں؟ عاجز ہیں، محتاج ہیں۔ ان سے کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ دوسروں کی مدد بھی نہیں کر سکتے بلکہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ وقولہ، مزید فرماتے ہیں وقولہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس میں بھی مزید جھوٹے معبودوں کی عاجزی ہے، کمزوری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعا کرتے ہو، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی پر جو جھلی ہوتی ہے، پتلا سا ممبرین ہوتا ہے، چھوٹا سا ٹیشو پیپر اس کے اوپر ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو جھلی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قطمیر، اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ جو غلاف ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی پر، کیا ہے وہ چیز؟ کوئی ویلیو ہے اس کی؟ تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنے کے بھی یہ مالک نہیں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر فرض کر لو وہ سن بھی لیں، وَلَوْ، لو تعبید نفی کے ساتھ آتا ہے، اگر مان لو وہ سنتے، بالفرض وہ سن بھی لیں، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔
وہ تمہاری دعا پر کچھ تم کو دے نہیں سکتے۔ استجابت دونوں اعتبار سے آتا ہے، جواب دینا یعنی جو مانگا ہے اس کو عطا کرنا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، اور خبر رکھنے والے سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ کون ہے خبر رکھنے والا؟ تو یہاں پر سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے شروع ہو رہا ہے دعا سے، شروع کس سے ہو رہا ہے؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کے سوا تم لوگ جن کو پکارتے ہو۔ ختم کس پہ ہو رہا ہے؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے، جن سے دعا کی جاتی ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، جس کی وہ لوگ بھی نفی کریں گے، قیامت کے دن وہ بھی انکار کریں گے۔ کہیں کا نہیں رہے گا، نہ اللہ خوش نہ بابا خوش، بیچ میں پھنس گیا نا یہ، نہ اللہ راضی اس سے نہ بابا راضی اس سے، وہاں سے بھی دھتکارا گیا، یہاں سے بھی دھتکارا گیا، کتنا برا پھنسا ہو، نہیں کرے ایسا۔ اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو ضائع نہیں کرتا۔ 4 چوکھٹوں پہ سر جھکانے کی بجائے ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والا بنے، عزت بھی ہے، فائدہ بھی ہے اس کے اندر، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو اس آیت میں مشرکین جن کو پکارتے ہیں ان کی بھی عاجزی ہے، اور جو پکار رہے ہیں ان کی بھی ذلت ہے، اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ فی الصحیح عن انس قال شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فقال کیف یفلح قوم شجوا نبیہم فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ صحیح میں یہ روایت موجود ہے کہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے یا سر میں زخم ہوا، سر میں جو ہے کڑیاں گھس گئی مغفر کی، تو اس دن آپ کو زخم پہنچا، تو آپ نے اس وقت میں کیا کہا؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل کی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی کسی بھی معاملے میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں، ہدایت ملے گی کہ نہیں، کامیاب ہوں گے کہ نہیں، مقبول ہوں گے کہ نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ نے بس اتنا کہا وہ قوم کیسے فلاح پائے گی، تو اللہ نے کیا کہا؟ آپ کو اختیار نہیں ہے، وہ فلاح پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی لوگوں نے، مشرکین نے، تو سوچنے کی بات ہے سارے بندوں میں سب سے افضل آپ کو بھی تکلیفیں پہنچتی تھی، وہ آپ خود اپنے آپ کو اس تکلیف سے بچا سکے نہیں، تو جو قبروں میں ہیں دوسروں کو کیا بچائیں گے، کیونکہ تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی ہٹا سکتا ہے، اللہ نہیں بچائے تو کوئی دوسرا بچا سکتا نہیں۔ تو خود انبیاء پر مصیبتیں آتی ہیں، وہ خود مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، تو یہ قبر والے کیسے تم کو بچائیں گے مصیبتوں سے، وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے زندگی میں۔ تو یہاں پر یہ بات ہے۔ مزید یہ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کی زندگی کا، نفع نقصان کا، کامیابی ناکامی کا کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں، اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری روایت سے بات مزید واضح ہوتی ہے۔ وفیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الرکوع فی الرکعۃ الآخرۃ من الفجر یقول۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یوں کہتے، یہ دعا کرتے سنا، جب آپ فجر کی نماز میں آخری رکعت کے رکوع سے کھڑے ہوتے، فجر کی نماز آخری رکعت کا رکوع اس سے کھڑے ہوتے، تو آپ کیا کہتے؟ انہوں نے سنا اللہم لعن فلانا فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں پہ لعنت بھیج، فلاں پہ لعنت نازل کر، فلاں پہ لعنت برساں۔ یقول
سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. فانزل اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اے نبی آپ کو اللہ کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں، اس معاملے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یدعو علی صفوان ابن امیہ وسہیل ابن عمرو والحارث ابن ہشام ونزلت لیس لک من الامر شیء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمرو اور حارث ابن ہشام کے خلاف بد دعا کرتے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. ایک روایت میں جس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے، اور نسائی میں حدیث نمبر 3004 پر یہ روایت موجود ہے، صحیح روایت ہے. اس میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لعنت کرتے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، فنزلت لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم. اے نبی آپ کو اس معاملے میں اختیار نہیں، اللہ چاہیں تو ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے. او یتوب علیہم کہتے ہیں فتاب اللہ علیہم فاسلموا فحسن اسلامہم. جن کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے تھے، اللہ نے آیت نازل کی، اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان پہ عذاب نازل کریں اور اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی اور اسلام لے آئے، اور ان کا اسلام بھی اچھا رہا، یعنی منافقین نہیں تھے، اسلام میں بھی اچھے نکلے. تو کن کا حال بیان ہو رہا ہے؟ جن کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی. معلوم ہوا کہ فیصلہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو عذاب نازل کرے گا، آپ عذاب کی دعا کر رہے ہیں نا، اللہ چاہے عذاب دے گا، چاہے توبہ قبول کر لے. تو اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے. ہوتا تو وہ لوگ برباد ہو جاتے. اللہ چاہے تو ان کو بھی ہدایت دے سکتا ہے جن کے لیے نبی بد دعا کرے. تو اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. اس سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا ہے. وفیہ عن ابی ہریرہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں آخرت کے عذاب سے خبردار کر دیجئے، شرک کی برائی سے خبردار کیجئے، انہیں خبردار کیجئے. جب آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے. قال یا معشر قریش، آپ نے علانیہ کہا اے قریش کے لوگو، اے قوم قریش، قریش کی جماعت. او کلمتن نحوہا، یا اسی کے قریب الفاظ آپ نے کہے. اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں کسی چیز میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، میں کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا. یا عباس ابن عبد المطلب، یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس ابن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ، اے صفیہ پھوپھی اللہ کے رسول کی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یا فاطمہ ویا فاطمۃ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی ما شئتی من مالی، سلینی مانگ لے، ما شئتی من مالی، میرے مال میں سے جو مانگنا ہے مانگ لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. یعنی دنیا کا فائدہ اگر کچھ ہے مال کے اعتبار سے، میں اس میں تیرا کام کر سکتا ہوں، مجھ سے مال لے لے، میں اس میں فائدہ پہنچا سکتا ہوں. لیکن اللہ کے معاملے میں وہاں میرا کوئی دخل نہیں ہے.
میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم اپنے آپ کو خرید لو، یعنی ایمان کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیا ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو، اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ اب اللہ سے اپنے آپ کو خرید لو، یعنی آزاد کرا لو، جہنم سے آزاد کرا لو، اپنی قیمت دے دو جہنم سے بچنے کے لیے۔ کیا ہے وہ قیمت؟ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح۔ تم خود ایمان اپنا صحیح کر لو، تم اپنے اعمال کو صحیح کر لو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ صرف نسب کی بنیاد پر تم نہیں بچ سکتے جب تک کہ تمہارے پاس ایمان اور عمل صالح نہ ہو۔ مراد کیا ہے یہاں پر؟ خالی میری رشتہ داری سے تمہارا کچھ کام بننے والا نہیں ہے، بلکہ تمہیں ایمان لانا پڑے گا اور تمہیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے ایمان و عمل سے اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تو باقی اور دوسرے کون کام آئیں گے؟ بابا کام آئیں گے؟ کون کام آئے گا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، آخرت میں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اب یہ بول رہے ہیں بابا تو جنت میں لے کے جانے والے، دامن پکڑے ہوئے ہم لوگ بابا کا دامن تھام کے ہم جائیں گے جنت میں۔ تو یہ جو مفروضہ ہے، یہ جو ایک خواب ہے یہ، اور اس کے پاس عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کے ٹھیک ہے صالحین بھی سفارش کریں گے، ہم بھی مانتے ہیں، اس کا باب بھی آئے گا، لیکن اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک میں مبتلا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی سفارش نہیں ہو سکتی، سفارش بھی کام آئے گی نہیں۔ تو اگر تیرے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کسی کی سفارش تیرے کام آنے والی نہیں ہے۔ دنیا کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو کسی سے بھی، آخرت میں نہیں، آخرت میں نہیں۔